شاعری ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک فیلڈ ہے, دوسری طرف آپ کی جو مالی معاملات بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر دونوں کو کیسے کنٹینیو کریں گے؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. یہ بتائیں کہ والدین, بہن بھائی, دوست کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ اینڈ میری مدر مجھے فل سپورٹ کرتی ہیں, دوست بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائی اس چیز کے خلاف ہے. مشکل تو بہت تھا, کافی دفعہ میں نے لکھنا چھوڑ بھی دیا تھا. لکھنے کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے آپ جو پڑھتی ہیں اس کا؟ کیونکہ میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ لڑکی نہ جانے کیا کر رہی ہے. فرینڈس میں کون زیادہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس معاملے میں؟ فرینڈس اور کون سا دوست ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا, چھوڑ دو, آؤ جو کھیلتے ہیں کالج میں, کیونکہ کالج لائف ایسی ہوتی ہے نا جس میں. وہ میری دوست ہے ایک, وہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں بہت. بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب یہ کتاب میری آدھی ہوئی تو پھر میرا اینڈ پہ جا کے میرا بالکل دل نہیں کیا لکھنے کو نا. میں نے کہا بس بہت ہو گیا, میں تھک گئی ہوں. ابھی تو سفر شروع نہیں ہوا اور میں تھک گئی ہوں. کیا تم نے سنا اس کو, اسی خاموش صدا کو جو دل میں پلتی رہی اور روح کے گھائل ہونے کو. کیا تم نے محسوس کیا چہرے پہ جھوٹی ہنسی کا پردہ. میری دوستیں ہیں کالج کی, تو وہ لائبریری میں نہیں جاتی اور میں انہیں گھسیٹ کے لے کے چلتی ہوں, میرے ساتھ لائبریری چلو. اچھا یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ نے کتابیں لکھنی ہیں, ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں اس وقت ہمارے ارد گرد بھی ہیں, ہمارے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں, تو آپ کے ہم اثر بھی ہوں گی ظاہر ہے, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سکرپٹڈ تماشا پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, لکھنا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس وقت دنیا میں بہت سارے ادبی لوگ جو ہیں وہ کتابیں لکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا نام ملائکہ نور ہے اور وہ ابھی ایک کتاب لکھ چکی ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور بات کر کے جانیں گے کہ کتاب لکھنے میں ان کو کس قسم کی مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں, اور اس کے دوران ان کو سپورٹ کون کرتا ہے, اور کتاب کے حوالے سے وہ اس کا مستقبل جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ملائکہ, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیں کہ کتاب لکھنی شروع کی, یہ کب آپ کو آئیڈیا آیا کہ میں نے کتاب لکھنی ہے اور اس کو پبلش بھی کروانا ہے؟ سب سے پہلے وعلیکم السلام. کتاب لکھنے کی آپ نے جو بات کی, شروع سے ہی مجھے کتاب پڑھنے کا, کتابیں لکھنے کا, شاعری کا, 2 لائنز پوئٹری مجھے بہت پسند ہے. اور اسی طرح میں مختلف پوئٹس کو سنتی ہوں, ناولس پڑھتی ہوں, تو پھر مجھے خیال آیا کہ شاید یہ مجھ میں بھی ہے ہنر, مجھے اس کو نکھارنا چاہیے. میں نے کوشش کی اور میں نے لکھا. کتاب ہمارے سامنے, ہم اس کو بالکل پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے اس صفحہ کرتاز کے اوپر کیا بکھیرا ہے. یہ بتائیں کہ والدین, بہن بھائی, دوست کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ والدین, میری مدر مجھے فل سپورٹ کرتی ہیں, دوست بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائی اس چیز کے خلاف ہے. انہیں یہ سب آپ کے بھائی اچھا کیوں نہیں مخالف لگتا. ہیں؟ لکھنے کے عمل کے مخالف ہیں کہ خاتون کو نہیں لکھنا چاہیے؟ نہیں مخالف, وہ اس چیز کے ہیں کہ شاید اس کا اثر میری زندگی پہ پڑ سکتا ہے, میری اسٹڈی پہ, میری آنے والی لائف پہ. ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں لکھوں یا میں شاعری کی طرف, ان کو وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہی بن کے رہوں نا, جس طرح نارمل اسٹوڈنٹس. جی, نارمل اسٹوڈنٹس کی طرح. تو لیکن مجھ سے اس کے بغیر رہا نہیں جاتا. لکھنا مطلب کہ جی, روح کے اندر جچا بسا ہے. لکھنا میری ہابی بھی ہے, میرا شوق, جنون. کس ٹاپک کو جو ہے وہ آپ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر میں لکھتی ہوں اور مجھے اس کے اوپر ہی لکھنا ہے, اس سے باہر نہیں جانا؟ جی, نثر نگاری میں کرتی ہوں. اس میں بھی میں نے نثر نگاری کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں نثر نگاری میں ہی آگے جاؤں گی. غزل اور شاعری کی جانب بھی جائیں گی یا جی, پھر غزل اور صرف شاعری کی کہانیاں؟ جانب بھی. افسانوی کہانیاں پسند ہیں, شاعری پسند ہے, غزلیں پسند ہے, نثر نگاری پسند ہے, کس صنف کو جو ہے وہ آپ زیادہ پسند کرتے ہیں ادب کی؟ میں شاعری کو اور نثر نگاری کو زیادہ پسند کرتی ہوں. تو اب پڑھتی بھی یہی ہیں؟ جی. کہانیاں, ابھی میں کل ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈائجسٹ ہیں یہ ان میں بہت لو لیول کا یا زمینی سطح کا جو ہے وہ لٹریچر ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ ڈائجسٹ پڑھنے سے کبھی لائف کے اوپر افیکٹ آیا؟
کہ یا پھر لکھنے کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے آپ جو پڑھتی ہیں اس کا؟ پڑھنے کا افیکٹ ہم اگر ہم چاہیں تو خود یہ ہماری زندگی پہ افیکٹ کرتا ہے. ہم پڑھنے کو ایک فکشنل وے سے دیکھیں تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ نہیں پڑتا, اور بعض دفعہ ہماری زندگی پہ اس کا اثر پڑتا بھی ہے. کتابیں پڑھنا اچھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے ڈائجسٹ, اس میں بہت لو لٹریچر تھا. ہوتے ہیں کچھ کتابیں, کچھ ڈائجسٹ ایسی ہوتی ہیں, لیکن ان کا اثر ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنی روزمرہ روٹین میں نہیں لے کے آنا چاہیے. کتابوں کو صرف کتابوں کی حد تک رکھنا چاہیے. یہ فکشنل دنیا ہوتی ہے. تو ریالٹی کا تعلق نہیں ہوتا آئیڈیلزم کے ساتھ, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی, ریالٹی کا تعلق بھی ہوتا ہے, لیکن یہ اس میں 90% یہ فکشنز ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کہانی لکھنے میں, کتاب لکھنے میں کتنا وقت لگا آپ کو, ایک بک لکھنے میں؟ مجھے یہ بک لکھنے میں تقریباً 6 سے 7 مہینے لگے. ٹھیک ہے. جی. تو اس دوران کس قسم کے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئے؟ آپ نے سوچا کہ میں نے یہ لکھنا ہے, یہ کہانی لکھنی ہے, یہ نثر نگاری کرنی ہے, یہ کیسے آیا دماغ میں؟ یہ کیسے چلتا رہا کہ اس کو میں نے مکمل کرنا ہے؟ کیونکہ ہم بھی بہت سارے, ہمارے اندر بھی لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, وہ لکھتے ہیں لیکن وہ اخبار کے اندر یعنی کہ ایک بک کی شکل میں اس کو نہیں لے کے آتے. آپ نے یہ آپ پڑھنے کا شوق ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کو لکھنے کا شوق آیا, پھر آپ نے اس کو لکھنا سٹارٹ کیا, ایک آئیڈیا سے پھر بک بن گئی. اس دوران جو ہے وہ کیا خیالات دماغ میں آئے؟ یہ مشکل تو بہت تھا, لیکن میں نے بتایا تھا کہ میرا شوق تھا, تو میں نے اس کو کافی دفعہ میں نے لکھنا چھوڑ بھی دیا تھا. اندر میں اسکپ کر گئی تھی, تو میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں لکھنا, مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن پھر میں نے سوچا, ہمت کی, تو میں نے اسے مکمل کیا. جب یہ کتاب میری آدھی ہوئی تو پھر میرا اینڈ پہ جا کے میرا بالکل دل نہیں کیا لکھنے کو نا. میں نے کہا بس بہت ہو گیا, میں تھک گئی ہوں, ابھی تو سفر شروع نہیں ہوا اور میں تھک گئی ہوں. روزانہ کتنا لکھتی ہیں؟ لکھنے کو کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ میں رات میں لکھتی ہوں. تو پھر کتنا, ایک صفحہ لکھتی ہیں, 2 صفحے لکھتی ہیں, کتنا لکھتی ہیں؟ میں ٹائپ کرتی ہوں. اچھا. تو میں 1 صفحہ بھی ٹائپ کر لیتی ہوں, جب میں موڈ میں ہوں میں 2 صفحے بھی ٹائپ کر لیتی ہوں. اسی دوران کچھ سنتی ہیں, کچھ شاعری, موسیقی, دماغ کو ریلیکس رکھنے کے لیے یا پھر؟ جی, شاعری میں سنتی ہوں, موسیقی بھی سنتی ہوں. اچھا بتائیں, کون سی کتاب آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ یار یہ کتاب پڑھ کے, یا کہانی پڑھنے سے, یا یہ ڈائجسٹ یا ناول پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یار میں بھی لکھ سکتی ہوں, میں بھی یہ کر سکتی ہوں؟ ناول, عمیرہ احمد کے ناولس مجھے پسند ہیں. عمیرہ احمد اور نمرہ احمد, میں ان کی کتابیں زیادہ پڑھتی ہوں. تو ان کی کتاب ہے جنت کے پتے. جنت کے پتے, ایسے ہی ہے. جی. کالج میں اس وقت کیا پڑھ رہی ہیں؟ اردو پہ زیادہ شغف ہے, تعلق ہے اردو کے ساتھ لکھنے کے عمل کے دوران, تو کیا سائنس میں کمزور ہیں یا سائنس رکھا ہی نہیں ہے, کیا کر رہی ہیں کالج میں؟ نہیں, میں آئی کام کی اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے, فائنانس کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے. میرا کامرس میرا سبجیکٹ ہے, اور یہ کامرس اور اردو دونوں الگ چیزیں ہیں, میں نے دونوں کو علیحدہ رکھا ہوا ہے. اچھا, جی. گڈ. تو آگے جا کے انٹر کے بعد یونیورسٹی بھی جائیں گی ظاہر ہے انشاءاللہ. جی. تو پھر اردو کی طرف جائیں گی, فائنانس کی طرف جائیں گی, کس طرف جائیں گی؟ نہیں, اگر اردو کی طرف میں نہ بھی جاؤں تو اردو پھر بھی میرے دماغ میں اور میری جو ہے زندگی میں موجود ہے, عملدار رہے گا. عملدار رہے گا. اور اسٹڈی کا جو ہے, جہاں تک کہ اسٹڈی کی بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اسٹڈی میری وہی رہے گی جو میں پڑھ رہی ہوں. فائنانس پڑھیں گی. ہاں جی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ جو مصنفین ہوتے ہیں, رائٹرز ہوتے ہیں, جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں, جن کا تعلق جو ہے وہ ادب کے ساتھ ہوتا ہے, شاعری کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ لوگوں کا زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر کردار تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو فائنانس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اپنے مالی معاملات کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ محنت کرنا پڑے گی. شاعری ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک ظاہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک فیلڈ ہے. آپ نے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے لکھنے کا بھی, اور پھر جو ہے وہ پڑھنے کا بھی. دوسری طرف آپ کی جو مالی معاملات بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, پرسنل لائف بھی انسان کی ہوتی ہے, پھر اس کے اندر اس نے سیٹ ہونا ہوتا ہے, کریئر میں جانا ہوتا ہے. تو پھر دونوں کو کیسے کنٹینیو کریں گے؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. نہیں, بیلنس کرنا پڑے گا نا آپ کو کہ میں نے کتنا کام کرنا ہے, کتنا لکھنا ہے, تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اگر تو
لکھنے کی بات ہے تو میں لکھنے کی طرف میں اپنا زیادہ دھیان رکھوں گی، میرا زیادہ رجوع لکھنے کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا زندگی میں اور کون کون سے شوق ہیں آپ کے پاس پائے جاتے ہیں پڑھنے کے علاوہ، لکھنے کے علاوہ؟ فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں؟ بک ریڈنگ. بک ریڈنگ کرتی ہیں؟ بک ریڈنگ کرتی ہوں، مطلب کتابوں کے پڑھتی ساتھ ہی ہوں. تعلق ہے زیادہ؟ نہیں، اب اتنی بھی میری کتابوں والی لائف نہیں ہے. میں ڈفرینٹ دوستوں سے باتیں بھی کرتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ٹائپ کر رہی ہوں یا والدہ نے آ کے اٹھا دیا ادھر آؤ میرے ساتھ کام کرواؤ، یہ تو ہر وقت کیا کرتی رہتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں گاؤں میں کچھ ایسا ہی سین ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اگر کر رہا ہے، پہلے تو ان کو اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم زیادہ پڑھ چکے ہوتے ہیں یا ہم پڑھنے کے عمل میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو بہت بہتر کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے جس طرح پاکستان میں ہے پیرنٹس زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ہے یہ جو وقت ضائع کر رہے ہیں نا لکھنے کے پیچھے یا اگر کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ مجھے ابھی یاد پڑ رہا ہے کہ مجھے بھی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، کتابیں، ناولز، اخبارات وغیرہ. تو جب میں رات کو پڑھنے بیٹھتا تھا تو میرے ابو جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یار آپ نے یہ نہیں کرنا، اور مجھے کئی بار مار بھی پڑتی تھی اس بات پہ کہ یار تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اخباروں کے اوپر، یہ تمہاری جو بنائی ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا. کبھی کیا ہے آپ کی والدہ نے آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ ایسا کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی ایسا ہوا ہے. میں پڑھتی ہوں نا جب ٹائپ کر رہی ہوتی ہوں تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا لکھ رہی ہوں، جب میں لکھ چکی ہوں تب انہیں پتہ چلتا ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ یہ لڑکی نہ جانے کیا کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں وہی آپ کی بات بنائی پہ اثر پڑے گا، تو تم یہ چھوڑ دو نا، نہیں لکھو نہیں پڑھو. لیکن مثلا میں نہیں چھوڑتی. اچھا یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ نے کتابیں لکھنی ہیں، ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں اس وقت ہمارے ارد گرد بھی ہیں، ہمارے ساتھ یونیورسٹیز میں بھی پڑھتی ہیں، تو آپ کے ہم عصر بھی ہوں گی ظاہر ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گی ان کو میں ان کو کہ یہی وہ بھی ذرا اس پیغام فیلڈ دوں میں گی. آئیں، کچھ لکھیں اور ادب کی کچھ خدمت کریں، کیا پیغام دیں گے ان کو؟ جی میرے جتنے لوگ ہیں سب ادب سے بہت دور ہیں، کتابوں سے بہت دور ہیں. میری دوستیں ہیں کالج کی تو وہ لائبریری میں نہیں جاتی اور میں انہیں گھسیٹ کے لے کے چلتی ہوں، میرے ساتھ لائبریری چلو. میں انہیں یہی پیغام دوں گی کہ کتابیں پڑھا کرو یار، اچھی ہوتی ہیں. کتابیں تو کتابیں اچھی دوست ہوتی ہیں. ہاں جی کتاب. اچھا ملائکہ یہ بتائیں آپ کے فرینڈس میں کون زیادہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس معاملے میں، فرینڈس اور میں کون سا دوست ایسا ہے جو آپ کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا، چھوڑ دو، آؤ جو کھیلتے ہیں کالج میں، کیونکہ کالج لائف ایسی ہوتی ہے نا جس میں ابھی یونیورسٹی میں آ کے زیادہ پریشر ہو جاتا ہے پڑھائی کا بھی، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھر ڈپریسڈ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم کچھ ایگزامپلس بھی دیکھ رہے تھے اس حوالے سے. کالج میں کتنا انجوائے کرتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ؟ کالج میں بہت انجوائے کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، پڑھائی بھی کرتے ہیں، سب کچھ ساتھ ساتھ. اور سپورٹ سب سے زیادہ کون دوست کرتا ہے مجھے؟ وہ میری دوست ہے ایک، وہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں بہت. ان کا یہ بہت اچھی بات ہے جی، ان کے سب دوست جو ہیں وہ ادبی حوالے سے ان سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑا کام کر رہی ادب ہیں. نہیں پڑھتے نا. نہیں سب لوگ نہیں کرتے، ہاں ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں عید کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے لکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کو خط بھی لکھتے تھے، عید کے اوپر شاعری بھی ہماری کافی زیادہ ہو جاتی ہے، تو کچھ ایسا لکھیں گے عید کے اوپر بھی یا پھر؟ جی انشاءاللہ لکھوں گی میں عید کے اوپر، اور میں اسے پوسٹ بھی کروں گی. ہاں اچھا اس کے ساتھ اگر میں بات کروں سوشل میڈیا کے حوالے سے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج کل آن لائن لکھتے ہیں، اخبارات کے لیے لکھتے ہیں، اداروں کے لیے لکھتے ہیں، تو آپ ان کو بھی اپنی تحریریں وغیرہ بھیجتی ہیں آن لائن یا کچھ ایسا؟ نہیں میں کسی کو نہیں بھیجتی. تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اندازہ شاید نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو تحریریں ہیں وہ انٹرنیشنل اداروں میں یا ہمارے جو ڈومیسٹک ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بھیجنی چاہیے تاکہ وہ اس کو پبلش کریں. تو اس حوالے سے ضرور آپ کو کرنا چاہیے. تو سوشل میڈیا سے کتنا تعلق ہے اس جو ہے وہ بک ریڈنگ جو ہے یا لکھنا جو ہے، یہ سوشل میڈیا کتنا افیکٹ ڈالتا ہے اس کے اوپر؟ سوشل میڈیا سے میرا تعلق کم ہی ہے. بہت کم ہے. اچھا جی یہ میری ریسنٹلی بک پبلش ہوئی ہے، اس کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں گانے شاعری سنتی ہیں، کون سا شاعر پسند ہے؟ شاعر کون سا پسند ہے، سنگر کون سا پسند ہے؟ شاعر شہزاد خیز. شہزاد ٹھیک ہے.
اور سنگر فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ عمیرہ احمد. عمیر احمد. اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پڑھتی؟ کسی مرد رائٹر کو نہیں پڑھتی؟ یا پھر خاتون ہے تو سمجھتے ہیں خاتون کو ہی پڑھنا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اوکے. اچھا اس کے ساتھ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو آنے کی ضرورت کیوں کم پیش آتی ہے، یا لڑکیوں کو ایک ہمارے یہاں ٹیبوز ہوتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں یا خواتین جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کم آئیں گی، کیونکہ اس حوالے سے ان کو ہراسمنٹ کا آن لائن بھی سامنا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سوشل میڈیا کے اوپر اچھے ریلیشنز ان کے نہیں ہوتے. تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے میں سوشل میڈیا سے ذرا کم تعلق رکھا ہوا ہے؟ نہیں، سوشل میڈیا سے میرا تعلق اس لیے کم ہے کہ آج کل جو میری عمر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ ریلس دیکھتی ہیں. بہت زیادہ. ریلس دیکھنا، ریلس بنانا، ویڈیوز، اسنیپ چیٹ، چیٹنگ، یہ سب کچھ. تو میں اس چیز میں زیادہ نہیں جاتی. میرا صرف یہی گول ہوتا ہے، یہی فوکس ہوتا ہے کہ میں جتنا ٹائم میں نے اس چیز کو لگانا ہے میں کتاب کے ایک دو صفحے پڑھ لکھنے میں لوں. لگا دو. ہاں گڈ. ہاں جی. مستقبل کے حوالے سے کہ ادبی آپ نے جو ہے وہ جتنا لٹریچر ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر آپ مستقبل کے جتنے بھی پلانس ہیں ان پر بھی آپ نے کام کرنا ہے، تو کتنی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، گھر والوں کی ضرورت ہوگی، فائنینشلی کتنی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، یا پیرنٹس سے کیا توقعات آپ رکھتی ہیں، اپنے بھائی سے اسپیشلی جو اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں کتنے توقعات یا کتنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ دوستوں سے آپ رکھتی ہیں؟ بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے سپورٹ کریں. میں ان سے زیادہ توقع رکھتی؟ ہاں جی، مجھے ان سے زیادہ امیدیں اور انہیں سے زیادہ توقع ہے. میرے ایک ہی بھائی ہیں. اپنی والدہ سے کتنی توقع رکھتی؟ میری والدہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. میری والدہ مجھے فل سپورٹ کرتی ہیں. مائیں تو ویسے بھی بہترین 110%. ساتھی ہوتی ہے. جی، والدہ سے میں جتنی توقع رکھتی ہوں اتنا وہ سپورٹ کر رہی اتنا ہیں. وہ اس سے زیادہ وہ سپورٹ کرتی ہیں. آپ کے بابا مجھے. سپورٹ نہیں کرتے؟ جی میرے بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بھائی سپورٹ کر بھی رہے ہیں مخالفت تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میری والدہ زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. مجھے بابا تھوڑے اس ٹائپ کے ہیں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آتا نا. خود بھی رائٹر ہیں وہ، یا کچھ پڑھتی ہیں یا پڑھی لکھی ہیں؟ کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ اس سے پڑھی لکھی نسل جو ہے وہ ایک پوری بن جاتی ہے. تو ایک پوری نسل کہتے ہیں نا کہ ایک خاتون کی جو تعلیم ہے وہ پوری نسل کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ایک مرد کی جو تعلیم ہے وہ صرف ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے. نہیں، میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے سپورٹ کرنے میں کوئی تو کسر پھر ان نہیں کو چھوڑتی. اندازہ ہے کہ شاید یہ جو پڑھائی لکھائی ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، یہ جی. کتنا ضروری ہے کہ شاید میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکی اور میری بیٹی کو اس حوالے سے ضرور کرنا چاہیے. ہاں جی. اچھا کتاب کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کن لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے جو شوق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگ شوق نہیں رکھتے نا، کتابیں پڑھنے کا جو تعلق ہے نوجوانوں کے ساتھ وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو کن لوگوں کو چاہیں گے کہ یار یہ آپ لوگ میری کتاب پڑھیں، اس شعبے والے یا اس ڈپارٹمنٹ والے یا اس فیلڈ والے جن کا تعلق شاعری کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے، تو وہ پڑھیں میری کتاب، اور اس کتاب سے پڑھنے سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، میں انہیں کہوں گی کہ کتاب میری لازمی پڑھیں. اس کے مجھے اچھے ریویوز بھی ملے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے بھی. بعض رائٹرز ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے، وہ اسکرین پہ نہیں آتے، وہ چھپے رہتے ہیں. تو اب اپنی کتاب کو آن لائن جو ہے وہ بنا کے اس کی PDF بنا کے وہ کیوں نہیں رکھتی، تاکہ جو لوگوں کو ہے اس حوالے سے آسانی ہو، اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ وہ کتاب نہیں خریدنے سے بجائے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ پڑھ لیں. جی، سافٹ کاپی PDF اس کا بنا ہوا ہے، گوگل پہ پڑھ سکتے ہیں. جو اس کو خرید نہیں سکتے، جو خریدنا نہیں خریدیں گے، وہ اسے گوگل سے آسانی سے پڑھ لیں گے. اس کا PDF بھی بنا ہوا ہے اور یہ مارکیٹ سے بھی مل جائے گی. ملائکہ، آپ کوئی شعر خود کہا ہو اپنے حوالے سے سوچ کے، آئیڈیاز کے اوپر کام کر کے، کیونکہ ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ زمانے کی جس طرح سے ترویج ہوتی ہے، جو چیزیں وہاں پہ اس وقت سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہیں اس کی ترجمانی کرتا ہے. تو اگر آپ نے کچھ شعر لکھا ہے یا غزل لکھی ہے تو ہمیں ذرا سنائیں. میں اپنا لکھا آپ کو سناتی ہوں. شعر بھی آپ کو میں سناؤں گی، غزل، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کچھ سناتی ہوں. بالکل. تو کیا تم نے سنا اس کو،
اسی خاموش صدا کو جو دل میں پلتی رہی اور روح کے گھائل ہونے کو. کیا تم نے محسوس کیا؟ تم نے محسوس کیا چہرے پہ جھوٹی ہنسی کا پردہ؟ اور کیا تم نے دیکھا پتجھڑ میں وہ زرعی برگ جو برسوں سے یک طرفہ الفت نبھاتے نبھاتے زمیں بوس ہو گئے؟ خزاں رسیدہ برگ اور وہ لرزاں برگ، ان کی حالت ناتواں دیکھی؟ کیا دیکھی ان کی زرد رنگت؟ تشنا لب ہی رہے وہ زرد پتے اور قدموں تلے روندے گئے. کیا تم نے محسوس کیا کس الزام کے تحت یہ برگے خشک خاکستر ہوئے؟ ان کے غم رسیدہ وجود کی آہوزاری محسوس کی؟ یہ جو پڑے ہیں تن تنہا زمین پر کسی موسم میں شجر کا حصہ تو رہے ہوں گے. کیا بات ہے. وفا کی قیمت شاید بکھر کر ہی ادا ہونی تھی. زبردست، کیا بات ہے. اس حوالے سے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے، آپ کے لکھنے کے پیچھے موٹیویشن کس کی تھی؟ کہ آپ نے کوئی موٹیویٹر ہوتا ہے نا آپ کا، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتا ہے، بات کرتا ہے، آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا جو ہے وہ سکھاتا ہے. بتائیں کون مینٹور تھا؟ یہ تو کوئی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا. کسی کو نہیں، کس کو دیکھ کے یا کس کو سن کے، کس کو پڑھ کے لگا کہ یار میں نے بھی لکھنا ہے، اور اگر وہ بہترین طریقے سے لکھ سکتا ہے تو میں بھی لکھ سکتا ہوں؟ میں نے فراز فیض کو ہی دیکھا سنا ہے. فراز کو اور فیض احمد فیض کو. بہت اچھا. اچھا، آپ شاعری پڑھتے ہیں، کسی شاعر کو جو ہے وہ لائک کرتی ہیں تو اس کے چند اشعار بھی ہمیں سنا ہے. جی، میں شہزاد کیس کو لائک کرتی ہوں، انہیں پڑھتی ہوں، سنتی ہوں. ان کے اشعار ہیں، سنائیں. بالکل. نئے خیال مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، مثال مانگو تو میری مثال دیتے ہیں. واہ، کیا بات ہے. نئے خیال مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، مثال مانگو تو میری مثال دیتے ہیں. تم ایک شیر کی چوری پہ چیخ اٹھے کیس، یہ بچہ چھین کے ماں کو نکال دے. ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ ملائکہ نور، جنہوں نے بہت بہترین اور خوبصورت طریقے سے اپنی لکھی ہوئی کتاب اور اس کے بارے میں ہمیں باتیں بتائیں، اور اپنی لائف جتنی بھی ان کی تعلیمی زندگی ہے اس حوالے سے اپنی اسٹرگل کو بتایا. پھر کون کون ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کا بتایا. پھر اپنی والدہ کو انہوں نے ایک خصوصی طور پہ کریڈٹ دیا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ اس سارے عمل کے دوران ان کو سپورٹ کرتی ہیں. تو میرے خیال سے جتنے بھی مائیں ہیں معاشرے کے اندر، ان سب کو میرا یہی پیغام ہے ایک بیٹے کے طور پہ کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اس حوالے سے سپورٹ بالکل ضرور کرنا چاہیے جن میں بچوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ ہونا چاہیے. اور دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ملائکہ کی کتاب بھی اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہے اور اس کے ساتھ وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. تو میں آپ سے ضرور یہ خواہش کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ان کے ریویو بھی ان کو دیں، تاکہ ہم ایک رائٹر کی حوصلہ افزائی بھی کر سکیں کہ وہ کس طرح بہترین طریقے سے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کے آ رہا ہے. اور ہمیں اپنے شاعروں کو، اپنے ادیبوں کو، اپنے لکھنے والوں کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ جو ہے وہ رائٹرز کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مسٹر اسلام کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو.